الرحمن الرحیم۔ آج نمز یونیورسٹی نے جتنے بھی نمز کے ساتھ ایفیلیٹڈ میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالجز ہیں ان کے ایڈمیشن اوپن کر دیے ہیں۔ آج 10 نومبر سے یہ جاری ہیں ایڈمیشن۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتانے لگا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اگر بات کریں نمز یونیورسٹی کی تو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، آرمی سے ریلیٹڈ جتنے بھی میڈیکل کالج ہیں ان کے اندر ایڈمیشن کی پالیسی کا جو اختیار ہے وہ نمز کے پاس ہے۔ نمز نے یہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ جو اس سال لیا تھا 28 سپٹمبر کو لیا تھا۔ نمز کا ایم کیٹ وہ الگ سے ہوتا ہے۔ اس سال جن بچوں نے نمز کا ایم کیٹ دیا ہے یا ایم کیٹ یو ایس اے کا دیا ہے یا یو کیٹ دیا ہے وہ تمام ویلڈ ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایڈ آیا ہے نمز یونیورسٹی کا یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے ہے، اور اس ایڈ کے اندر انہوں نے جو پی ایم ڈی سی کیا ہے اس کی پالیسی 2025 کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا ہے، لیکن اس میں جو ایم کیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ صرف 2025 کا انہوں نے ویلڈ قرار دے دیا ہوا ہے۔ میں پہلے تو آپ کو میڈیکل کالجز جو نمز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں جو وہ ان کی نام بتاؤں گا۔ 8 میڈیکل کالجز ہیں، اور اس کے ساتھ جو آرم فورسز سے ایڈمنسٹرڈ میڈیکل کالجز ہیں وہ 6 ہیں۔ یہ کل ملا کے 14 ہیں۔ اس میں سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز باولپور ہے، سی ایم ایچ کھاریاں ہے، سی ایم ایچ لاہور ہے، سی ایم ایچ ملتان ہے، ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز ٹیکسلا ہے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے نا ملیر ہے، کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹہ ہے، اور واہ میڈیکل کالج واہ کینٹ ہے۔ یہ تو ایفیلیٹڈ میڈیکل کالجز ہیں۔ جو ایڈمنسٹرڈ میڈیکل کالجز ہیں ان میں بحریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی ہے، بحریہ یونیورسٹی کالج اسلام آباد ہے، فضائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد ہے، فضائیہ رتفو میڈیکل کالج کراچی ہے، فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد ہے، اور نس اسکول آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد ہے۔ یہ کل ملا کے 14 میڈیکل کالجز ہیں۔ اگر ڈینٹل کالجز کی بات کی جائے تو ڈینٹل سیکشن آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی، ڈینٹل کالج ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز، ڈینٹل سیکشن ملتان، سی ایم ایچ لاہور ڈینٹل سیکشن، اور کوئٹہ کالج آف ڈینٹسٹری ہے۔ اگر آرم فورسز کے ساتھ ایڈمنسٹرڈ ڈینٹل کالجز کی بات کی جائے تو وہ بحریہ یونیورسٹی میڈیکل ڈینٹل کالج کراچی ہے، اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی کالج آف ڈینٹسٹری جو ہے نا اسلام آباد ہے۔ یہ کل ملا کے جو ہے نا 7 ڈینٹل کالجز بنتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں اس کی ایڈمیشن کی تو ایڈمیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ آج 10 نومبر سے شروع ہے اور یہ 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس کی جو فیس ہے وہ ہے 7500 جو ہے نا اوپن کوٹا کے لیے، اور 45,000 ہے فارن سیٹس کے لیے۔ اگر اس کی لیٹ فیس بھی ہے 10 دسمبر تک۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو 3 دسمبر تک نہیں کروا سکتا تو وہ 10 دسمبر کو بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ 10 دسمبر کی جو فیس ہوگی وہ پھر 8500 ہوگی، 8500، اور جو فارن سیٹس کے لیے ہوگی وہ 50,000 ہوگی۔ بات کریں اگر پرویژنل میرٹ لسٹ کی تو یہ لگے گی 24 دسمبر کو۔ ایک بات اہم ہے کہ یہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے جو ان کے اندر پرائیویٹ ایڈمیشن ہوں گے۔ اچھا اگر بات کریں اوپن میرٹ لسٹ کی تو یہ 24 دسمبر کو ہوگی، اور فرسٹ جو سلیکشن لسٹ ہے وہ 1 جنوری کو لگے گی۔ اس کی اگر بات کریں ایم بی بی ایس کی، اور جو کلاسز ہیں وہ 16 فیب سے ہوں گی۔ اگر ڈینٹل کی بات کی جائے تو ان کی جو فرسٹ سلیکشن لسٹ ہے وہ 16 فیب کو ہوگی، اور کلاسز جو ہے نا وہ 16 مارچ کو ہوں گی۔ تو یہ ان کا شیڈول تھا۔ اب ہر میڈیکل کالج کی جو ہے وہ فیس تھوڑی بہت ویریشن کے ساتھ آلموسٹ پی ایم ڈی سی نے 18,90,000 رکھی ہے اسی کے ارد گرد ہی ہے۔ وہ آپ ہر میڈیکل کالج کی جو ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کے اندر جو ایڈمیشن والا پورٹل ہوگا اس ایڈمیشن والے پورٹل کو کھولیں گے اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئیں گی، اور اس کالج کی فی بھی جو ہے نا وہ دی ہوگی۔ اور جو اس کا میرٹ کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے کہ 10% میٹرک، 40% ایف ایس سی، اور 50% ایم کیٹ۔ اور جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار فارن اسٹوڈنٹس ان کے لیے وہی رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے گئے ہیں جو ہم نے آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں بتائے ہیں جو پی ایم ڈی سی نے رکھے ہیں۔ پہلے ایک
اہم چیز جو ہے پہلے یہ تھا کہ جو 2023 کے رولز تھے اس میں یہ تھا کہ جو ایف ایس سی ہے وہ ٹوٹل جو ایجوکیشن ہے اسٹوڈنٹ کی وہ آؤٹ آف کنٹری ہونی چاہیے، باہر کے ملک کی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت انہوں نے ایک اور ریلیکسیشن دی ہے فارن اسٹوڈنٹس کو کہ ان کی جو ہوگی ایجوکیشن وہ چاہے پاکستان میں انہوں نے کمپلیٹ کی ہو یا باہر کی ہو. اس کے علاوہ انہوں نے میپل کارڈ اور نائکوپ، اقامہ، گرین پاسپورٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس وقت فارن اسٹوڈنٹس کے لیے ویلڈ قرار دے دی گئی ہیں. ایک اور ڈفرینس اور امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹرک اور ایف ایس سی کی جو سرٹیفکیٹس ہوں گی ان کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آئی بی سی سے کروانا لازمی ہے. اگر آپ نے ابھی تک آئی بی سی سی سے ویریفیکیشن نہیں کروائی، کیونکہ آئی بی سی سی سے ویریفیکیشن کے اندر بعض اوقات مہینہ 2 بھی لگ جاتے ہیں، اس لیے تمام اسٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے آئی بی سی سی کی ویریفیکیشن اپلائی نہیں کی اور آپ نسٹ سے ریلیٹڈ میڈیکل کالجز کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں تو آج ہی آپ لوگ اپلائی کر دیں. اگر آپ کو ڈیو ڈیٹ کے اندر ان کی ایڈمیشن ڈیٹس کے اندر نہیں آتی آئی بی سی سی کی ویریفیکیشن رجسٹریشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اپلیکیشن ہونی چاہیے، بشرطے کہ آپ کے ایڈمیشن کے ٹائم پہ آئی بی سی سی سرٹیفکیشن وہ کمپلسری ہے. تو یہ کچھ چینجز تھی اور کچھ انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ وہی ہیں کہ آپ نے اپنی پکچر ہو گئی آئی بی سی سی سے، میٹرک، ایف اے، اور اگر آپ نے اے لیول کیا ہوا تو اس کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہو گیا، سی این آئی سی ہو گیا، بے فارم ہو گیا، اپنے فادر کا سی این آئی سی ہو گیا. یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس. ہاں، آپ یہ ساری جو پروسیس ہے آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر کر سکتے ہیں، موبائل میں یہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا پہلے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر سیو کریں گے، اس کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹس آپ پٹ کرتے جائیں گے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے آتی رہیں گی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. باقی جو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ یہی ہے کہ پچھلی جو ایڈ آئی تھی اس کے اندر 65% دیا ہوا تھا ایف ایس سی کا، لیکن جو اب نیو ایڈ آئی ہے اس کے اندر 60% ہے ایف ایس سی یا ایکویلنس جو بھی ہے. یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لگتا یہی ہے کہ یہ 60% ہو جائے گا ایز پر پی ایم ڈی سی پالیسی جو 2025 آئی ہے. تھینک یو ویری مچ.